بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے اور بقیہ کائنات کو اللہ نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب انسان ہی کی خاطر پیدا کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 29 میں ارشاد رب العزت ہے، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ یعنی زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائب دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت پہچانے اور عقل استعمال کر کے اسرار کائنات تک رسائی حاصل کرے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہزاروں چیزیں کھائے پیے اور اربوں کھربوں چیزیں اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ صرف زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہی انسان کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم کے مطابق نظام کائنات کی دیگر عظیم چیزیں جیسے سورج، چاند، ہوا، پانی، دن، رات، دریا، نہریں، سمندر وغیرہ بھی اللہ نے انسانوں کے لیے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت تھی یا وہ مفید تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسان کو مہیا فرمائیں۔ سورۃ ابراہیم آیت 32-33 میں ارشاد فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس وعظ پر گزرے، دیکھا کہ واعظ عذاب الہی اور حساب کا ذکر کر رہے ہیں اور لوگ زاروں زار رو رہے ہیں۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیوں اتنا رلا رہے ہو؟ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، صاحبو، قیامت کے حساب کا خلاصہ صرف دو لفظ ہیں، اس کا جواب سوچ لو۔ وہاں سوال پوچھا جائے گا، من ترابودم تو کے رابودی، بندے میں تو تیرا تھا، بتا تو کس کا ہو کر جیا تھا؟ میں نے سارے کام تیرے لیے کیے، تو نے بھی کوئی کام میرے لیے کیا؟